ماما، میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی اس گنوار سی بھانجی سے شادی کر لوں؟ میں نہیں مانتا بچپن کے نکاح کو۔ وہ 12 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا پڑھنے، اور اب واپس آ کر اس نے بنا دیکھے ہی اپنی منکوحہ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ازمیر خان، ایزل پچھلے 12 سال سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، شادی تو تمہاری اسی کے ساتھ ہوگی۔ تم بہت بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنے لگی؟ اس نے جیسے ہی ایزل کا ہاتھ پکڑ کے غصے سے کہا۔ ایزل نے پلٹ کر اس کے ہاتھ پر گلدان مارا اور بولی، تمہارا ہمت کیسے ہوا ایک خانزادی کا ہاتھ پکڑنے کا؟ ازمیر خان تو اپنی منکوحہ کا یہ روپ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت جاہل لڑکی، تم ازمیر خان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ جو اس کے حسن میں گم ہوا تھا فوراً ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی منکوحہ کا گلا دبا دیتا، پیچھے سے فاطمہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ ازمیر خان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ماں کی پرکار پر وہ پلٹا تھا۔ ماما، دیکھ لیں آپ اس جاہل لڑکی کا حال، میرا ہاتھ زخمی کر دیا ہے اس نے۔ جبکہ فاطمہ بیگم بیٹے کو چھوڑ کر ایزل کے پاس آئی تھی۔ ایزل بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی خالہ جان، ہم ٹھیک ہیں، مگر آپ اپنے بیٹے کا حال پوچھیں کیونکہ ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ غصے سے ازمیر خان کو گھور رہی تھی۔ بری بات ہے بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس طرح بات نہیں کرتے۔ فاطمہ بیگم نے ایزل خان کو پچکارا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بیٹا، میں نے تو تمہیں اوپر زیمل کو بلانے بھیجا تھا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خالہ جان، ہم تو زیمل کی طرف ہی جا رہے تھے، یہ تو راستے میں آپ کا بیٹا ہم سے بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے صحیح غلط نہیں بتایا؟ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کے دماغ میں ابھی تک وہی امریکہ والا عورت بسا ہوا ہے، اسی لیے یہ ہم سے بھی ویسا ہی رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر وہ بھول رہا ہے، ہم ایزل خان ہے، آپ کی وجہ سے آج ہم نے ان کا لحاظ کر لیا۔ آئندہ اگر وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہو گیا ہے ایزل، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کر دیا اس نے۔ اور تم اب یہ بات کسی اور سے مت کرنا۔ مجھے پتا ہے وہ ذرا ابھی تو آیا ہے باہر سے 12 سال بعد۔ تمہیں تو پتا ہے امریکہ کا ماحول کیسا ہے، بس اسی وجہ سے، ورنہ وہ بھی ایک پٹھان ہے، اپنی روایات کو بھولے گا نہیں۔ معاف کرنا خالہ جان، ہمیں لگتا ہے وہ اپنی روایات بھول ہی چکا ہے، ورنہ وہ اس طرح ہم سے مخاطب نہ ہوتا۔ اچھا بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر یہ بات کسی اور سے مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا خالہ جان، اب معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ تو نہ کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اچھا آپ مہمانوں کے پاس جائیں، ہم زیمل کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب فاطمہ بیگم نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ ایزل، میری بات سنو۔ جی خالہ جان۔ دیکھو بیٹا، تمہیں پتا ہے تمہاری ازمیر خان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے بات کر لینا، اور میری مانو تو اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینا، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کے ہاتھ پر کافی چوٹ لگ گئی ہے۔ معافی کی بات پر ایزل خان کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے خالہ جان کو گھورا تھا۔ میری خاطر میری پیاری بیٹی نہیں ہو؟ پھر فاطمہ بیگم اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اسے لاڈ سے بولی تھی۔ چلیں خالہ جان، آپ کہتی ہیں تو ہم یہ بھی کر لے گا، مگر ابھی تو ہم زیمل کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹا، یہ زیمل نہ جانے کیوں اتنا تیار ہونے میں ٹائم لگا رہی ہے، اسے پتہ بھی ہے نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ازمیر خان زوراور خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زوراور کا چھوٹا بھائی دلاور امریکہ سیٹل تھا۔ دلاور نے اپنے بھتیجے کو 12 سال پہلے اپنے پاس بلا لیا تھا پڑھائی کے لیے، اور 12 سال بعد وہ آج پاکستان لوٹا تھا۔ اسی خوشی میں زوراور خان نے اپنے گھر میں اپنے سارے رشتہ داروں کو مدعو کیا ہوا تھا اور شاندار دعوت کا انتظام تھا۔ ازمیر خان اور ایزل خان کی آج شادی کی ڈیٹ کا اعلان بھی ہونا تھا۔ ازمیر خان 12 سال امریکہ پڑھ کر آیا تھا، مگر آج بھی اپنے باپ کے سامنے وہ اپنی آنکھ اٹھانے تک کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ ایزل سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایزل کم پڑھی لکھی تھی اور اس کے علاوہ وہ کافی غصے والی بھی تھی۔ عام لڑکیوں والی اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔
نہ وہ عام لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگھار کرتی تھی اور نہ ہی عام لڑکیوں جیسی وہ نزاکت رکھتی تھی۔ ایزل خان شبیر خان کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، زین العابدین۔ ایزل زین العابدین کی جان تھی۔ شبیر خان ایک سخت پٹھان تھا جو لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی کے بہت خلاف تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں ایزل نے ایف اے تک پڑھا تھا۔ آگے شبیر خان نے اپنی بیٹی کی پڑھائی پر پابندی لگا دی تھی اور ایزل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بیٹی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی اور باپ پڑھائی کے ہی خلاف تھا، مگر زین العابدین ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ازمیر خان جو امریکہ سے پڑھ کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایف اے پاس لڑکی کا چلنا مشکل تھا، اس لیے اس نے ایزل خان کی باپ سے چھپ کر آن لائن پڑھائی شروع کروا دی۔ خود اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے ایزل کے لیے آن لائن پڑھنا ذرا مشکل نہیں تھا۔ 3 ماہ بعد وہ ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی اور یہ زین العابدین کسی نہ کسی طرح ہر دفعہ بہانہ بنا کر ایزل کو اپنے ساتھ شہر لے جاتا تھا اور ایک ہفتے بعد وہ واپس آ جاتے تھے۔ یہ راز صرف ایزل، زین العابدین اور ایزل کی ماں آمنہ بیگم جانتی تھی۔ ایزل کا صرف آخری سیمیسٹر رہتا تھا، اس کے بعد اس کی ماسٹر کی ڈگری کمپلیٹ ہو جانی تھی۔ زین العابدین کی بہت خواہش تھی کہ 6 مہینے تک ایزل کی شادی نہ ہو، مگر زوراور خان جب اپنے بیٹے کی شادی اب جلد از جلد کر دینا چاہتا تھا، اس لیے آج ان کی شادی کا دن بھی فائنل ہو جانا تھا۔ ایزل خان تھپ تھپ کرتی سیڑھیاں چڑھتی زیمل کے کمرے میں جا پہنچی تھی اور وہاں جاتے ہی اس نے زیمل کو ایک زوردار دھموکہ جڑا تھا۔ بدتمیز عورت، دلہن کی طرح بناؤ سنگھار کر رہی ہو، کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ نیچے خالہ جان تمہیں بلا رہا ہے۔ دیکھو، آج میرے بھائی کی شادی کا دن رکھا جا رہا ہے، اکلوتی بہن ہوں، اتنا سجنا سورنا تو میرا حق بنتا ہے، تمہاری طرح تو نہیں ہونا کہ سر جھاڑ منہ پہاڑ اٹھ کر آ جاؤں۔ زیمل نے ایزل کے سادہ حلیے پر چوٹ کی تھی جس پر ایزل نے اسے گھورا تھا۔ زیمل خان کے ہاتھ لپسٹک لگاتے اچانک رکے تھے۔ اس نے شوخی سے ایزل کو دیکھا تھا۔ اچھا بتاؤ، بھائی سے ملی ہو؟ کیا کہا انہوں نے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جوش سے پوچھ رہی تھی۔ نام نہ لو اپنے بھائی کا۔ ازمیر کا وہ رویہ یاد آتے ہی ایزل خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ زیمل کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ وہ ایزل خان کے رویے سے اچھی طرح واقف تھی، پل میں اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا۔ کہیں تم نے بھائی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ 12 سال بعد تم دونوں مل رہے تھے اور اب بھی تم نے بھائی کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ ہم نے کیا ہے لڑائی؟ تمہارے بھائی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہم سے اتنا غصے سے بات کیا تو پھر ہم نے بھی پاس پڑا بڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر ہاتھ پر دے مارا۔ اور اس کی گوہر افشانیاں سن کر زیمل کی تو حیرت سے آنکھیں باہر ابلنے لگی تھی۔ اب اس طرح دیدے پھاڑ کر ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ تم چلو ہمارے ساتھ، آؤ نیچے، سب مہمان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پاگل لڑکی، تم نے بھائی کو مارا کیوں؟ تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ ہاں پتہ ہے، ہونے والی ہے، کر لیں گے شادی بھی۔ ابھی آؤ، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا وانا کھلاؤ ہمیں۔ تم مرو گی لڑکی، پکا مرو گی۔ ارے مرے ہمارے دشمن، کس میں ہمت ہے جو ایزل خان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے؟ میرا لالا اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا۔ وہ سینہ چوڑا کرتی اپنے بھائی کا نام لے رہی تھی اور زین العابدین کے نام پر زیمل کے گال بلش کرنے لگے تھے، کیونکہ سامنے ہی زین العابدین گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور سفید شلوار قمیض کے اوپر کالی شال کندھوں پر پھیلائے وہ شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ زیمل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب لوگ آ چکے تھے۔ ازمیر خان ایزل کی فیملی سے مل رہا تھا۔ جب ہاتھ ملاتے ہوئے زین العابدین نے اس کے ہاتھ کے بارے میں پوچھا تھا۔ ازمیر خان، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ اس کے ہاتھ کا زخم دیکھ کر زین العابدین بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ذرا سی چوٹ لگ گئی، جبکہ تبھی اس کی نظر ایزل پر پڑی تھی جو اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی، مگر جلد ہی ایزل نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب ازمیر خان کمرے میں آیا تھا۔ پیچھے ہی فاطمہ بیگم آئی تھیں۔ یہ کیا حرکت تھی ازمیر خان؟ کون سی حرکت ماما؟ تم نے ایزل کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ میں نے بدتمیزی کی ہے ماما؟ یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ ازمیر خان نے اپنا زخمی ہاتھ فاطمہ بیگم کے سامنے کیا تھا۔ تو کیوں کی تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی؟ ماما، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس سے صرف بات کر رہا تھا۔ تم بات نہیں کر رہے تھے ازمیر خان، تم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ وہ ایک پٹھان لڑکی ہے، شادی سے پہلے اس طرح تم اپنی منکوہا کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
ماما مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. جب آپ میرا پرابلم سمجھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ. آپ مجھ سے کوئی بات مت کریں. تمہیں پتا ہے شبیر لالا نے زین العابدین کے لیے ہماری زمل کا ہاتھ مانگا ہے. تمہارے باپ نے ہاں کر دی ہے. اب تمہارے ساتھ اس کی بھی شادی ہوگی. کیا بابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہوش میں آؤ ازمیر خان. تم اپنے باپ کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ سوری ماما جان، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ بابا کیا کر رہے ہیں. زین میں کوئی برائی نہیں، وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے. پھر وہ ذرا ٹھہر کر بولیں، مگر تمہاری چھوٹی سی غلطی تمہاری بہن کی زندگی اجاڑ کر رکھ دے گی. آگے جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا. وہ واپس پلٹی تھیں جب انہیں دوبارہ کچھ یاد آیا تو پھر سے اس کے سامنے آئی تھی. فاطمہ بیگم نے ازمیر خان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا. ایک بات سچ سچ بتاؤ ازمیر خان، تمہیں تمہاری ماما کی قسم ہے، کیا تم وہاں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے ماما جان. ازمیر خان نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا مگر فاطمہ نے سختی سے ہاتھ پکڑے رکھا تھا. اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو، کوئی ہے تمہاری زندگی میں، تو مجھے ابھی بتا دو. ماما میں کسی کو پسند نہیں کرتا، مگر میں چاہتا تھا کہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی سے میں شادی کرتا. آپ ایک ایف اے پاس لڑکی سے میری شادی کروا رہی ہیں، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی. بس میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا. تم سچ کہہ رہے ہو نا ازمیر خان؟ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی وڑکی نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا، مجھے میری بھانجی اتنی ہی پیاری ہے جتنے تم اور زمل. تو میری بھانجی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے، ورنہ تمہاری ماما مر جائے گی. وہ اپنی ماں کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر تڑپا تھا. فرما بردار اولاد ماں باپ کا فخر ہوتی ہے، اور نافرمان اولاد ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی. اولاد کی کوئی غلطی ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے. اگر تم نے کوئی بھی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو میں اور تمہارے بابا جیتے جی مر جائیں گے. ہمیں مجبور مت کرنا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر دیں. ماما جان کیا ہو گیا آپ کو؟ جو آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا. اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں. بیٹا میں تمہاری خوشی چاہتی تھی. تمہیں بھی پتا ہے تمہارا ایزل کے ساتھ بچپن سے رشتہ طے ہے، پھر بھی تم اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہو. شادی ہے میرے بیٹے کی. میں چاہتی تھی میرا بیٹا خوشی خوشی اپنی شادی انجوائے کرتا. مگر بیٹا تم نے آج جو صبح مجھے کہا، اس چیز نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے. اب ایک طرف میری بہن ہے اور ایک طرف تم ہو. تمہیں ہم نے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر اپنی روایات، اپنا اصل بھول جاؤ. فاطمہ بیگم پریشانی سے بول رہی تھی. اماں جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی، اور میں خوش ہوں. آپ پریشان مت ہوں. ازمیر خان اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے گلے سے لگا گیا تھا. جیتے رہو میرے لال، میرے شہزادے. فاطمہ بیگم نے بیٹے کا ماتھا چوما تھا. فاطمہ بیگم چلی گئی تھی. پیچھے ازمیر خان اکیلا اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا. ازمیر خان نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے اپنا سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا. ایک طرف اس کا دل کہتا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، اپنے دل کی مانو، مگر ایک طرف اس کی ماں کی خوشیاں تھیں. وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اور اب تو اس کے ساتھ اس کی بہن کی خوشیاں بھی جڑ گئی تھیں. اس نے سارا کچھ حالات پر چھوڑ دیا تھا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. زمل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ خوشی جو اس کی بن مانگے پوری ہو رہی تھی. زین العابدین کو وہ بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اس بات کو زبان پر لانا تو دور، وہ تو اکیلے میں خود سے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتی تھی. ان کے خاندان میں ان کے رشتے ہمیشہ بڑے ہی طے کرتے تھے، اس لیے اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کا ہم سفر کون بنے گا. اور آج اس کی خالہ اور خالو نے اچانک اس کا ہاتھ مانگ کر اسے حیران کر دیا تھا، اور اوپر سے اس کے بابا جان نے اس رشتے پر ہاں کر دی تھی. یہ بات زمل کے لیے خوشیوں کی بہار لے کر آئی تھی. دن پر لگا کر اڑ گئے تھے، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب دلہن بنی ایزل نے ازمیر خان کے سنگ اس کی حویلی میں قدم رکھا تھا. وہ دلہن بنی ازمیر خان کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ جو خود کو شیرنی سمجھتی تھی، اس وقت اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کھڑوس کا انتظار کرے یا پھر اٹھ کر کپڑے بدل لے، کیونکہ اس دن کی بدتمیزی کے بعد ازمیر خان کے ساتھ اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور آج نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا. ایزل کو ازمیر خان کی طرف سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی، مگر ایزل خان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب ازمیر خان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گی، بشرطے کہ اس کی زبان اگر اس کے قابو میں رہی تو.
اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا گئی تھی۔ تبھی پیچھے سے ازمیر خان کمرے میں آیا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتا اس کی پشت کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایزل مڑی، اسے اچانک اتنے قریب دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ویسے تو بڑی شیرنی بنتی ہو ایزل خان، ڈرتی بھی ہو؟ میرے لیے تو یہ ایک نیا انکشاف ہے۔ وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری لباس میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ ایزل نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا ازمیر خان کو خود کو سنبھالنے میں، ورنہ وہ اس کے ہوش ربا حسن پر دل و جان سے مر مٹا تھا۔ حسین تو وہ قیامت کی تھی، مگر بس اس کی بدتمیز زبان اور اس کا جاہلانہ رویہ ازمیر خان کو کوفت میں مبتلا کرتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے اپنی اس دن والی بدتمیزی کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ فوراً ہی اس سے رخ موڑ گیا تھا۔ وہ واش روم چینج کرنے کے ارادے سے چلا گیا تھا اور ایزل خان کو اس کا اس طرح سے چلے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری اتارنے لگی تھی۔ وہ جب کپڑے تبدیل کر کے سادہ سوٹ میں باہر آیا تھا تو اسے ڈریسنگ کے سامنے اپنی جیولری اتارتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کس کی اجازت سے تم یہ بناؤ سنگھار ختم کر رہی ہو اپنا؟ ازمیر خان کے اندر کا پٹھان یکدم سے جاگا۔ اسی کی اجازت سے جس کی اجازت سے آپ نے جا کر اپنا کپڑا بدلا ہے۔ اگر آپ اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ دیکھو، وہ انگلی دکھاتا اسے وارن کر رہا تھا۔ کیا دیکھوں؟ تمہارے یہ پھیکا شلجم جیسا شکل ہم نے بچپن سے لے کر اب تک 1000 دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ اب اور کیا دکھانا ہے، بتاؤ ہمیں۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے لڑاکا انداز میں بولی تھی، اور اس کے خود کو پھیکا شلجم کہنے پر ازمیر خان طیش میں آیا تھا۔ جاہل لڑکی، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہم جاہل لڑکی ہیں تو تم جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، کیا تم کو تمیز ہے بات کرنے کی؟ دیکھو ایزل، میں تمہیں صرف اپنی ماما کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں یا میری بہن کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے کوئی آنسو آئے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ایزل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، مگر وہ جلدی خود کو کنٹرول کر گئی تھی۔ تو پھر تم بھی ہمارا بات سنو۔ ہم تم جیسے پھیکے شلجم کو صرف اپنے بابا اور لالا جان کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، ورنہ اگر ہماری مرضی کوئی پوچھتا تو ہم کبھی تم سے شادی نہ کرتا، سمجھا؟ تم نہ جانے ہمارا خاندان کب ان فرسودہ رسم و رواج سے باہر آئے گا جو یہ بچوں کی بچپن میں شادیاں کر دیتے ہیں۔ اب بچپن میں خود کو ہی دیکھ لو، تب پھر بھی تم کچھ اچھے لگتے تھے۔ کسے پتا تھا کہ تم بڑے ہو کر اس طرح کے پھیکے شلجم بن جاؤ گے؟ او شٹ اپ یو ایڈیٹ گرل، وہ چلایا تھا۔ اپنی اس انگریزی کا روب آئندہ ہم پر مت جھاڑیے گا۔ تم سے اچھی انگریزی بول لیتے ہیں ہم، سمجھے تم؟ اور ہمارے سر میں اس وقت بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تم نہیں چاہتا کہ ہم خالہ جان کو بتائیں تو چپ چاپ جا کر سو جاؤ، نہیں تو ہم ابھی اور اسی وقت خالہ اور خالو جان کو جا کر بتا دیں گے کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ او مائی گاڈ، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ بھاڑ میں جاؤ تم۔ بھاڑ میں تو تم جاؤ گے، لکھ کر رکھ لو یہ ہماری بات۔ وہ اسے جواب دیتی فوراً اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی۔ ازمیر خان بیڈ کو ایک زوردار لات مارتا دوسری طرف سے جا کر بیڈ پر سو گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی جس میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سخت ناراض ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑے سو گئے تھے۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے بعد ایزل اپنی فیملی کے ساتھ مکلاوی کی رسم کے طور پر اپنے مائکے چلی گئی تھی، مگر ان کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ داماد مکلاوے پر دلہن کے ساتھ نہیں جاتا۔ اگلے دن وہ لوگ ایزل کو واپس لے کر گھر آ چکے تھے۔ زمل اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر آنا چاہتی تھی، مگر زین العابدین نے زمل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا تو وہ ادھر ہی رک گئی تھی۔ یہ کیا زمل، ابھی کل ہی تو تم آئی ہو اور آج تم پھر واپس جانا چاہ رہی ہو؟ اتنا ظلم کیوں کرتی ہو مجھ معصوم پر؟ کمرے میں آتے ہی زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے شوخی سے بولا تھا، میں ماما کو مس کر رہی تھی، بس اسی لیے۔ وہ لب دبائے بولی تھی، اتنے سال ماما کے پاس ہی تو رہی ہو، ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں تمہیں میرے پاس آئے ہوئے، اور اتنی جلدی اکتا گئی ہو کیا؟ نہیں، اکتائی تو نہیں ہوں۔ تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی؟ چھوڑ کر کب جا رہی تھی میں زین؟ 1 دن کی ہی تو بات تھی، کل آ جاتی میں۔ 1 دن میں بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں،
اور میں تو اب 24 سیکنڈ بھی تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ ویسے جب جب میں تمہارے گھر جاتا تھا تو اب تو بڑا چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی تھی، اب اتنا پاس ہوں، حق رکھتی ہو مجھے دیکھنے کا، مگر پھر بھی نظر جھکائے بیٹھی ہو۔ کیا اب مجھے دیکھنے کو دل نہیں کرتا تمہارا؟ وہ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا شرارت سے بولا تھا، اور اس کے یہ بول سن کر جمل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بھلا کب دیکھتی تھی، وہ بھی چھپ چھپ کر؟ وہ بمشکل ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ تم مجھے بچپن سے پسند نہیں کرتی ہو؟ میں تو تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ زمل بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اسی لیے تو بابا جان سے میں نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے زمل کا ہاتھ مانگے۔ تو کیا میں نے غلط کیا؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں نہیں کرتی ہوں، وہ اچانک گڑبڑا کر بولی تھی، مگر اس کو جب احساس ہوا تھا تو وہ فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تو میرے اندازے صحیح تھے نا؟ جس پر زمل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مگر آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو کبھی اس بات کا خود سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ کیا فائدہ اس محبت کا جب انسان اپنے محبوب کی آنکھیں بھی نہ پڑھ سکے؟ زین العابدین نے زمل کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب دھرے تھے۔ 15 دن سے زیادہ ہو چکے تھے ان دونوں کی شادی کو۔ وہ سب کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ازمیر خان سے 1-2 دفعہ فاطمہ بیگم نے پوچھا تھا تو اس نے سب ٹھیک ہے کہہ کر ماں کو ٹال دیا تھا، مگر فاطمہ بیگم کچھ سمجھنے لگی تھی ان کے اندر کے حالات کو، کیونکہ وہ نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کی طرح بالکل بھی نہیں رہتے تھے، نہ آپس میں کوئی بات کرتے تھے اور نہ ہی ان کے چہروں پر کوئی خوشی کے رنگ تھے۔ فاطمہ بیگم نے ایزل خان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جی خالہ جان، آپ نے ہم کو بلایا؟ ہاں ایزل، ادھر آؤ میرا بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ کیا ازمیر خان تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ فاطمہ بیگم نے اپنی بھانجی کا ہاتھ پکڑے سے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں خالہ جان، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، مگر مجھے تم دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم دونوں ہی خوش نہیں ہو اس رشتے سے۔ نہیں خالہ جان، ہم تو بہت خوش ہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی خالہ جان، آپ کو پتہ ہے آپ کا ایزل خان جھوٹ نہیں بولتا۔ جیتی رہو میری بچی۔ خالہ جان، آپ پریشان مت ہوا کریں، ہم آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ تبھی باہر سے ازمیر خان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ ازمیر خان سامنے بیٹھی ایزل کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا، مگر فوراً ہی وہ خود پر کنٹرول کرتا ماں کے آگے سر جھکا گیا تھا۔ ماما، میں 3 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ بابا نے کہا ہے جانے کو تو جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، ایسا کرو ایزل کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ایزل جو اٹھنے لگی تھی اپنی خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر رک گئی تھی۔ نہیں خالہ جان، ہم تو 2 دن بعد اپنے گھر جانے والے ہیں نا، آپ کو اماں نے فون کر کے بتایا تو تھا۔ ایزل نے اپنی خالہ کو یاد دہانی کروائی تھی، کیونکہ آمنہ بیگم نے فون کر کے فاطمہ بیگم سے اجازت لی تھی کہ وہ 2 دن بعد ایزل کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں، کیونکہ ایزل کافی اداس ہو چکی تھی۔ تو کوئی بات نہیں بیٹا، 3 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد تو تم لوگوں نے واپس آ ہی جانا ہے، تو بہتر نہیں کہ تم لوگ ذرا گھوم پھر آؤ، کیوں ازمیر؟ فاطمہ بیگم نے بیٹے کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے تائید کی تھی۔ جی ماما، میں بس 1 گھنٹے میں نکلنے والا ہوں۔ ایزل تم جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو۔ ہاں بیٹا، جاؤ اپنی پیکنگ کر لو، اور ازمیر خان کی بھی پیکنگ کر لینا، ٹھیک ہے؟ اٹھو جاؤ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ازمیر خان ایزل کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا تھا، اور وہ مجبوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ازمیر خان کمرے میں آیا تھا جب وہ پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ازمیر خان سے بات کرے، مگر پھر وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کھڑوس سے اب کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ملازم نے ان کا سامان گاڑی میں رکھا تھا۔ وہ دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں ایزل اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مشغول تھی، اور اس کا اس طرح نظر انداز کرنا ازمیر خان کو چبھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے ازمیر خان کو نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح اس کی بیوی اسے نظر انداز کرتی تھی۔ تم نے ہی ماما کو کہا ہوگا میرے ساتھ جانے کے لیے۔ ازمیر خان کو اس کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی، تو وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑنے لگا تھا۔ اسے پتا تھا وہ اس بات پر خوب تپے گی۔ اوئے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم کیوں خالہ جان کو ایسا بولے گا؟ یہ اس طرح کی فضول خوش فہمیاں پالنا بند کرو۔
اپنے لالا کے ساتھ ہم 1000 دفعہ اسلام آباد گھوم چکے ہیں. اتنا تم نے اسلام آباد کو نہیں دیکھا ہوگا جتنا ہم نے دیکھا ہے. تو پھر ہم کیوں تمہارے ساتھ جانے کی فرمائش کریں گے؟ وہ غصے سے اسے جواب دیتے ہوئے بولی تھی. سوچا ہوگا یہ 3 دن گھر میں رہ کر کس کے ساتھ لڑائی کروں گی. اب میرے علاوہ اور تو تم کسی کے ساتھ لڑائی کرتی نہیں ہو. سب کے سامنے بڑی میٹھی بنی پھرتی ہو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم میٹھا بنتے ہیں؟ ایزل نے گھورتے ہوئے پوچھا. مجھے کیا پتا، میں نے کون سا تمہیں چکھا ہے؟ میرے سامنے تو کڑوی گولی بنی پھرتی ہو، تو مجھے تو یہی اندازہ ہے کہ تم کڑوی ہو. وہ اسے آنکھ مارتے معنی خیزی سے بولا تھا. اس کی اس بات پر اس کا چہرہ سرخ انار ہو گیا تھا. ازمیر خان، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو ہم سے. یہ کس طرح جاہلوں والا رویہ ہے؟ ہم تم سے بات کر رہا ہے اور تم بات کو غلط رنگ دے رہا ہے. ویسے تو تم ہمیں جاہل کہتا ہے، اور اب تم خود کو دیکھ لو. تمہیں تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. کسی لڑکی کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں؟ بہت ہی کوئی بے شرم قسم کا انسان ہو. تو بے شرمی والی بات ہی کیا ہے اس میں؟ اپنی بیوی کے ساتھ انسان کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات بلا جھجک کر سکتا ہے. ازمیر خان کی بے شرمی پر وہ اسے گھورتے ہوئے اس سے چہرہ موڑ گئی تھی، کیونکہ وہ اس بدتمیز انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی. گاڑی ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی، اور ہوٹل کو دیکھ کر ایزل چونکی تھی. کیا مطلب ہے؟ کیا ہم گھر نہیں رکے گا، ادھر ہوٹل میں رکے گا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. ہاں، صرف 3 دن کے لیے ہی تو ہم یہاں رہنے والے ہیں. اس کے لیے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ تم اندر. اور ویسے بھی گھر کی خواری مجھے نہیں پسند. آؤ تم. پھر وہ اسے ساتھ لیے ہوٹل میں آ گیا تھا. ایزل سمجھتی تھی کہ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا. سارا دن تو وہ کام میں مصروف رہے گا اور ایزل یہاں بور ہوتی رہے گی. اور ایسا ہی ہوا تھا. شام 6 بجے وہ ہوٹل سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کی کچھ میٹنگز تھیں، اور تقریباً وہ 10 بجے کے قریب آیا تھا. ایزل کھانا کھا رہی تھی. اسے حیرت ہوئی تھی یہ ایزل جیسی سادہ لڑکی کیسے اپنے لیے خود کھانا آرڈر کر سکتی تھی. وہ اسی لیے جلدی جلدی وہاں سے واپس آیا تھا کہ کہیں ایزل اس کی وجہ سے بھوکی نہ بیٹھی ہو. وہ کھانے میں ایسی مگن تھی کہ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس کا شوہر واپس آ چکا تھا. ازمیر کو لگا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے گی، مگر کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی اس کے پاس بیٹھ کر کھانے سے انصاف کرنے لگا تھا. کھانے سے فارغ ہو کر ایزل نے کال کر کے اپنے لیے کافی آرڈر کی تھی، اور منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ازمیر کا وہیں رکا تھا. اتنی اچھی انگلش کیسے بول سکتی تھی؟ وہ تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہ تھی. وہ حیران ہوا تھا. ایزل نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا. وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ بھی کافی پیے گا. ازمیر خان کا بے اختیار سر ہاں میں ہلا تھا، تو اس نے اس کے لیے بھی ایک کافی آرڈر کی تھی. کافی پینے کے بعد ایزل کافی سوچنے کے بعد آخر کار اس کو مخاطب کر گئی تھی. وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر واک کرنا چاہتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ایزل کی عادت تھی وہ روزانہ رات کو واک کرتی تھی، اور ازمیر خان اس کی اس عادت سے واقف تھا. گھر میں بھی رات کو لان میں وہ آدھا گھنٹہ ضرور واک کرتی تھی. وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا. باہر نکلنے سے پہلے ایزل نے بڑی ساری چادر اوڑھی تھی. وہ ہمیشہ گھر میں بھی بڑا سارا دوپٹہ لے کر رکھتی تھی، بلکہ ازمیر خان کے گھر کی ساری خواتین ہی بنا دوپٹے کے کبھی نظر آئی ہی نہیں تھیں، اور اپنے خاندان کی عورتوں کی یہ عادت ازمیر خان کو بہت اچھی لگتی تھی. اگلے 2 دن ازمیر خان بہت مصروف رہا تھا. اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ ایزل کو کہیں باہر گھمانے لے جاتا. تیسرے دن 2 بجے کے قریب وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں آیا تھا اور آتے ہی سے حکم صادر کیا تھا. تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں گھومنے. اور ایزل جو موبائل پر مصروف تھی وہ پریشان ہوئی تھی. وہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سونا چاہتے ہیں. سارا دن موبائل میں گھسی رہتی ہو، ہر وقت جب دیکھوں تو موبائل میں ہی مصروف ہوتی ہو. اتنا موبائل دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی، پھر سہارے کے لیے میرا ہی ہاتھ تمہیں پکڑنا پڑے گا. وہ شرارت سے بولا تھا، جس پر ایزل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم پر کبھی اتنا برا وقت آئے. اگر ہم اندھا ہو بھی گیا نا تو ہم سہارے کے لیے تمہیں کبھی نہیں بلائے گا. یہ بات یاد رکھنا ازمیر خان، کیونکہ ہمارے پاس اس دنیا کا سب سے اچھا انسان موجود ہے، میرا لالا، زین العابدین لالا. اور بھائی کا نام لیتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک کو ازمیر خان نے بغور دیکھا تھا. بہت پیار کرتی ہو اپنے زین العابدین لالا سے. وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. ہاں، ہم کیا، ہر بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، اور میرے لالا تو ہیں ہی اس قابل کہ انہیں پیار کیا جائے. میں نے تو سنا تھا لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. ہاں، بابا سے بھی ہم بہت پیار کرتے ہیں، مگر لالا تو ہماری جان ہے. ہمیں سچ میں بہت نیند آ رہی ہے، ہم سونا چاہتا ہے. تم اکیلے چلے جاؤ پلیز.
وہ فوراً موبائل بند کرتی اس سے بولی تھی، بالکل بھی نہیں، اٹھو میرے ساتھ، جتنی بھی نیند آئی ہے واپس آ کر پوری کر لینا۔ اور پھر وہ زبردستی اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد بھی گاڑی تک ازمیر خان کے ہاتھ میں ہی ایزل کا ہاتھ تھا۔ ایزل نے کافی دفعہ کوشش کی تھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی، مگر اس کے ہاتھ پر ازمیر خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھوم پھر کر رات کے 11 بجے کے قریب وہ لوگ کھانا کھا کر واپس ہوٹل آئے تھے۔ آتے ہی ایزل خان نے اپنا موبائل چیک کیا تھا۔ ہم کل گھر واپس جا رہے ہیں نا؟ نہیں، ابھی میرا 2 دن اور رکنے کا ارادہ ہے۔ ازمیر خان اسے جواب دیتا واش روم چلا گیا تھا جب ایزل نے اپنے لالا کو میسج کیا تھا۔ ازمیر خان کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس کی کوئی آفیشیل کال تھی جسے اٹینڈ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ کافی حیران تھا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا وہ، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے اس نے فوراً موبائل بند کیا تھا۔ ابھی مجھے زین العابدین لالا کی کال آئی تھی۔ تم پڑھ رہی ہو؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم نے تو صرف ایف اے پاس کیا ہوا ہے، تو پھر تم کیسے پڑھ رہی ہو؟ کیونکہ شبیر خالو کو تو لڑکیوں کی پڑھائی سے سخت چڑ ہے۔ پھر تم؟ تو لالا نے اسے سب بتا دیا تھا۔ ایزل کا رنگ اڑا تھا۔ جی وہ ہمیں شوق تھا تو لالا ہمیں آگے پڑھا رہے ہیں۔ اس بات کی خبر صرف ہمیں، اماں کو اور لالا کو ہی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ ہم آگے پڑھا ہے۔ اور وہ حیران ہوا تھا۔ کیا آپ کو برا لگا؟ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولی تھی۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا؟ اچھی بات ہے، پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا تو ہر انسان کا حق ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ زین العابدین لالا کی سوچ ہمارے خاندان کے باقی مردوں سے مختلف ہے۔ لڑکیوں اور لڑکیوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے جس میں لڑکے تو پڑھنے کے لیے باہر چلے جائیں مگر لڑکیاں اپنے ملک میں بھی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہاری بہادری پر، جو تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ میں تو زیمل کو بھی کہتا تھا وہ پڑھ لے، مگر ایف اے کے بعد اسے ویسے بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی۔ لالا بتا رہے تھے تم پی ایچ ڈی کرنے کا شوق رکھتی ہو۔ نہیں، بس اب میں نے سوچ لیا ہے ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد ہم نے آگے نہیں پڑھنا۔ اس طرح چھپ چھپ کر پڑھنے سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ ابھی بھی میرے پیپر ہیں اور ہم بیٹھ کر تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ چھپ چھپ کر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے تم ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی ہو۔ تم نوٹس منگوا لیا کرو۔ نوٹس تو منگوا لیں ہم، مگر سب کے سامنے پڑھ نہیں سکتے نا۔ اس طرح موبائل پر سب کو یہی لگتا ہے کہ شاید کچھ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مگر اب تمہیں چھپ چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تم سب کے سامنے پڑھ سکتی ہو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ازمیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبانے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ ایزل خان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا تھا۔ اور آپ یہ اتنی بڑی مہربانی ہم پر کیوں کر رہا ہے؟ تم جتنا بڑا دشمن مجھے سمجھتی ہو اتنا میں ہوں نہیں، حالانکہ دشمنی کی شروعات تم نے ہی کی تھی، مجھے زخمی کر کے، اور اس کے بعد معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ وہ اسے اس کی غلطی یاد دلاتے ہوئے شرمندہ کر رہا تھا، اور اپنی غلطی یاد آتے ہی وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ہاں، ہم اس دن کے لیے آپ سے شرمندہ ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر سارا غلطی ہمارا بھی نہیں ہے، آپ کی بھی غلطی ہے۔ اس طرح بھلا کوئی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس پر غصہ کرتا ہے؟ اور ایزل خان کا اس طرح ہاتھ پکڑنے کا آج تک کسی میں حوصلہ نہیں ہوا، تو بس اسی وجہ سے ہمارا میٹر گھوما۔ اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اور کیا؟ اور اپنے شوہر کو زخمی کر دیا؟ ایسے ہی تھا نا؟ جی، مگر ہم نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ آپ ہیں، ہم کو لگا تھا شاید وہ کوئی اور ہے جس نے اتنا بڑا جرات کیا، وہ بس غلطی سے ہو گیا تھا، تم ہم کو معاف کر دو، ہم اس کے لیے تم سے شرمندہ ہیں۔ نہیں، اٹس اوکے، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رہے بندہ اتنا تو دیکھ ہی لیتا ہے کہ میں کوئی غیر تو نہیں تھا، شوہر تھا تمہارا۔ اگر تمہارا ہاتھ پکڑ بھی لیا تھا تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ تم پکڑ کر گلدان ہی مار دیتی۔ دیکھو ابھی تک زخم باقی ہے میرا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سوری، اب ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کر تو آپ خیر بہت کچھ سکتے ہیں، مگر ابھی ہمارے اتنے اچھے نصیب کہاں۔ وہ اٹھ کر دوسری طرف بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ لائٹ آف کر کے سو جاؤ، صبح نوٹس بھی کاپی کروا کر تمہیں لا دوں گا، اس طرح تو تم اپنی نظر خراب کر لو گی۔ اب موبائل رکھو اور سو جاؤ۔ اگلے دن وہ لوگ لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ ایزل کے امتحان شروع ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور ازمیر لالا نے کال کر کے یہی کہا تھا کہ وہ ایزل کو لے کر گاؤں واپس آ جائے۔
وہ تو ایزل کو خود پیپر دلانے کے لیے لے جانا چاہتے تھے، مگر ازمیر نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو امتحان دلوانے کے لیے خود لے جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پورے 10 دن وہ اس کے ساتھ لاہور میں ہی رہا تھا۔ ایزل پڑھائی میں کافی مصروف رہی تھی اور ازمیر اس کا بہت خیال رکھتا رہا تھا۔ ان 10 دنوں میں ان دونوں کا رویہ آپس میں کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بالکل بھی لڑتے نہیں تھے، مگر کھل کر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں میں سے کوئی بھی گرانے کی پہل نہیں کر رہا تھا۔ جس دن ازمیر خان اور ایزل گھر واپس آئے تھے، اس سے اگلے دن آمنہ بیگم ایزل کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ایزل کو میکے گئے ہوئے۔ ازمیر نے ایک دفعہ بھی اسے کال کر کے نہیں پوچھا تھا۔ اس بات پر وہ ازمیر سے کافی حد تک ناراض ہو گئی تھی، اور ادھر ازمیر خود ایزل سے ناراض تھا۔ وہ اس سے بنا پوچھے بنا بتائے میکے چلی گئی تھی۔ بندہ ایک کال تو کر ہی لیتا ہے نا کہ میں جا رہی ہوں، مگر ایزل کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ تقریباً 10 دن بعد فاطمہ بیگم ایزل کو لے آئی تھی، اور ازمیر کو نہ دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم نے پوچھا تھا اپنی بہن سے ازمیر کے بارے میں۔ اس پر فاطمہ بیگم نے کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، جس وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ اصل میں ازمیر خان کے لندن سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ شادی پر نہیں آ سکے تھے، اسی لیے وہ اب آئے تھے، اور اس وقت ازمیر خان ان لوگوں کی مہمان نوازی میں مصروف تھا۔ ایزل جب گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں ازمیر کے ساتھ 2 لڑکے اور ایک لڑکی موجود تھے، اور ایزل کو جو بات بری لگی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی ازمیر خان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماڈرن قسم کا جدید تراش خراش والا لباس پہنے وہ لڑکی ایزل کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، اور ازمیر خان پر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے وہ اسے لینے بھی نہیں گیا تھا۔ اس لڑکی کی نظر جیسے ہی ایزل خان پر پڑی تھی، وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ واو، شی از سو بیوٹیفل، ہو از شی میر؟ وہ ازمیر سے مخاطب تھی۔ جینی، شی از مائی وائف، شی از سو بیوٹیفل، یو آر سو لکی مین۔ تب تک ایزل اور فاطمہ بیگم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چلو بیٹا، اب آپ لوگ مردان خانے میں چلے جاؤ۔ زینب بیٹا، آپ بیٹھیے نا، یہ میری بہو ہے ایزل، اور ایزل یہ ہے زینب۔ بڑا ہی پیارا نام ہے اس کا، مگر امریکہ والوں کا الگ ہی حساب ہے، اپنے اتنے اچھے اچھے نام بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسے سب جینی جینی کہہ رہے تھے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا یہ کیسا نام ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام زینب ہے، اور میں نے تو سب کو منع کیا ہے کہ اسے کوئی جینی نہ بلائے۔ اتنا پیارا نام ہے زینب، زینب ہی بلائیں۔ خالہ جان، ہم بہت تھک گئے ہیں، ہم جا کر سونا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، جاؤ سو جاؤ۔ ایزل اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ازمیر رات کو کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ مردان خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مصروف تھا، اور اگلی شام وہ لوگ جا رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے وہ گھر واپس پہنچا تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب وہ دبے پاؤں کمرے میں آیا تھا۔ ایزل نے کالے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ بڑا سا دوپٹہ جو ہمیشہ وہ سر پر اوڑے رکھتی تھی، اس وقت اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ اس کے گھنے چمکدار براؤن بال کھلے تھے، چند لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں جو ایک حسین منظر پیش کر رہی تھیں۔ ازمیر خان نے جھک کر اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا تھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اور ازمیر خان کو سامنے دیکھ کر وہ اس سے منہ موڑ گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ ہمیں لگا نہیں آئیں گے، رات ادھر ہی رکیں گے۔ آنا تو تھا ہی، وہ لوگ چلے گئے، میرا بھلا وہاں کیا کام؟ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب آتے بولا تھا۔ وہ آپ کے لیے کھانا لگاؤں اگر کھا کر نہیں آئے تو؟ وہ جلدی سے بات بنا گیا تھا۔ بہت بھوک لگی ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، ہم آپ کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایزل برتن کچن میں رکھ کر آئی تھی، مگر ازمیر کمرے میں نہیں تھا۔ شاید وہ واش روم میں تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر دیکھا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ آیا تھا، اب کہاں چلا گیا؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ہم ہی پاگل ہیں جو اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی تھی جب تھوڑی دیر بعد ہی پیچھے سے ازمیر خان نے آ کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا، اور اس کی اس حرکت پر اس کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر ازمیر خان آج اس سے دور نہیں ہونے والا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے بولا تھا۔ ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں اس جینی سے ہی بات کریں۔ اچانک اس کی زبان پھسلی تھی، جس پر وہ گردن ٹیڑھی کیے سے غور سے دیکھتے ہوئے آخر میں ہنسا تھا۔ یعنی وہ جیلس ہو رہی تھی۔ تو تم جیلس ہو رہی تھی جینی سے؟ ہم کیوں جیلس ہوں گے؟ جیلس ہوتا ہے ہمارا جوتا۔
وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اچھا بتاؤ کس بات پر ناراض ہو؟ وہ اس کو واپس اپنے قریب کرتا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے گرد ایک ہاتھ سے گھیرا بناتے بولا تھا۔ حالانکہ ناراض میں ہوں، تمہیں مجھ سے آ کر سوری بولنا چاہیے تھا۔ کس بات کا سوری؟ ہم کیوں آپ سے سوری بولے گا؟ بس ایک بار غلطی کیا تھا تو بول دیا، اب ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے تو ہم سوری بھی نہیں بولیں گے۔ غلطی؟ غلطی بہت چھوٹا لفظ ہے ایزل ضمیر ازمیر خان، تم نے تو گناہ کیا ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا گناہ کیا ہے ہم نے؟ ایزل حیران ہوئی تھی۔ اپنے میکے چلی گئی تھی، وہ بھی مجھے بنا بتائے، بنا شوہر کی اجازت لیے۔ یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پر ایزل نے نظریں جھکا لی تھیں۔ خالہ جان سے ہم نے پوچھا تھا، نکاح خالہ جان سے ہوا ہے یا مجھ سے؟ تو ہم آپ سے کیوں پوچھتا؟ آپ تو ہم سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر اتنے دن ہم وہاں رہے، آپ نے ایک بار بھی ہمیں کال کیا، ہمارا حال پوچھا؟ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ او تو اس بات کا زیادہ غصہ ہے؟ بتایا تو ہے، میں بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ وہ اس کو چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو پکڑ گیا تھا، جس پر ایزل نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کیے تھے۔ کیا کر رہا ہے آپ؟ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، پہلے جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اسے بھول جاؤ، وہ بس وقتی ری ایکشن تھا۔ اب ازمیر خان کے دل میں، اس کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ازمیر خان کے دل کی واحد ملکہ ایزل خان ہے، اور اس پر ازمیر خان کی دنیا ختم ہے۔ ازمیر خان گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ اور وہ جینی؟ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ ہلے تھے۔ یار پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جو ساتھ آیا ہوا تھا نا، اس کا شوہر تھا۔ اس پر ایزل کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ بندہ کسی سے پوچھ ہی لیتا ہے، اور نہیں تو ماما سے پوچھ لیتی۔ آئی ایم سوری، وہ لب دبائے بولی تھی، جس پر وہ اس کے گال پر اپنا لمس بکھیر گیا۔ خان اپنی حد میں رہو۔ ایزل کی آواز بھر آ گئی تھی۔ کیسے وہ اپنی تذلیل بھول جاتی؟ ایزل، مجھے میری غلطیوں کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ لفظ نفرت پر ایزل خان تڑپی تھی۔ وہ نفرت تو نہیں کر سکتی تھی کبھی بھی اپنے خان سے، مگر اتنی جلدی وہ اسے معاف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری قسم کھا کر کہو کہ نفرت کرتی ہو مجھ سے، تمہاری قسم بہت دور چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور ایزل نظریں جھکا گئی تھی۔ پیار کرتی ہو تو پھر دور کیوں جا رہی ہو؟ ناراض ہو؟ وقت لینا چاہتی ہو؟ جتنا چاہے لے لو وقت، مگر ایک دفعہ اپنے دل کی بات بتا دو مجھے۔ میں ازمیر خان ایزل خان تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ایزل یوں ہی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ازمیر واپس پلٹا تھا جب ایزل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ازمیر خان اس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان، اور یہ فاصلہ ایزل نے مٹا دیا تھا۔ وہ ازمیر کے سینے سے جا لگی تھی، اور اس قدر حسین اقرار پر ازمیر خان دل و جان سے اس پر فدا ہوا تھا، اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔